رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرنے نکلو گے تو دنیا میں اکیلے ہی رہ جاؤ گے۔ جہاں اپنی بات کی قدر نہ ہو وہاں خاموش رہنا بہتر ہے۔ ہائے افسوس، صد افسوس، انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے مگر جہنم سے بچنے کی نہیں۔ حالانکہ کوشش کرنے سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے لیکن موت سے بچنا محال ہے۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، وہ شخص کبھی مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ شرافت سے جھکا ہوا سر ندامت سے جھکے ہوئے سر سے کہیں بہتر ہے۔ جس دل میں اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے وہ دل زندہ ہے اور شیطانی خواہشات اس پر غلبہ نہیں پا سکتی۔ اگر کسی کے احسان کا بدلہ اتارنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے اس کا شکریہ ضرور ادا کریں۔ زبان کو شکوے سے روک لے، خوشی عطا ہوگی۔ سارے ملک کا بگاڑ ان تین گروہوں کے بگڑنے پر ہے۔ حکمران جب بے علم ہو جائیں، عالم جب بے عمل ہو جائیں اور فقیر جب بے توکل ہو جائیں۔ دوسروں کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے کہ اس کی شرمندہ نظریں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے کامیابی مل جائے، لیکن جب اللہ کے گھر مسجد سے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ پکارا جاتا ہے تو کوئی زحمت ہی نہیں کرتا۔ ہائے افسوس، صد افسوس، جس چیز کو انسان ساری زندگی ہر جگہ تلاش کرتا رہتا ہے وہ خود اسے اپنی طرف بلا رہی ہے لیکن انسان غافل ہے، اس طرف توجہ ہی نہیں دیتا۔ کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ اس وقت وہ مجبور ہو اور تم غلط فہمی میں ایک اچھا دوست کھو بیٹھو۔ اے بندے، اگر تو گناہ پر آمادہ ہے، توبہ نہیں کرتا، باز نہیں آتا تو جا کوئی ایسا مقام تلاش کر جہاں اللہ تعالیٰ نہ ہو اور وہ تجھے نہ دیکھے۔ یا اللہ مجھے بچا ایسی نیند سے جس سے میری فجر قضا ہو، ایسی مصروفیت سے جس سے میری ظہر قضا ہو، ایسی سستی سے جس سے میری عصر قضا ہو، ایسی محفل سے جس سے میری مغرب قضا ہو، ایسی تھکاوٹ سے جس سے میری عشاء قضا ہو۔ آمین۔ غافل انسان یاد رکھ، صرف جینا ہی زندگی کا مقصد نہیں، تو نے مرنا بھی ہے۔ یاد رکھ، عمدہ لباس کے دل دادا، لٹھے کا کفن بھی یاد رکھ، اونچے مکان کے شیدائی، قبر کی گہرائی بھی یاد رکھ، اچھے پکوان کھانے والے، قبر کے کیڑے مکوڑے بھی یاد رکھ، برائی سے لذت حاصل کرنے والے، موت کی سختی بھی یاد رکھ، دنیا کا حساب رکھنے والے، آخرت کا حساب بھی رکھ، دنیا کی رنگینی میں گم رہنے والے، قبر کا اندھیرا بھی یاد رکھ۔ کاش اللہ پاک ہم سب کو ایسی سوچ اور فکر عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمیشہ سچ بولنے والے کو اپنی شناخت خود نہیں کروانا پڑتی، نہ اپنا تعارف کروانا پڑتا ہے، بلکہ لوگ خود بخود آہستہ آہستہ اسے جان لیتے ہیں۔ ہم کتنی غفلت میں پڑے ہیں کہ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم اللہ پاک کو تو مانتے ہیں مگر اللہ پاک کی نہیں مانتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو دل و جان سے مانتے ہیں مگر ان کی سنت پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن کریم کو تو مانتے ہیں مگر اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ آخرت کو تو مانتے ہیں مگر اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ اگر کوئی سمجھے